الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی غرض سے مختصر عربی گرامر کورس آپ کے سامنے پڑھایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا سبق صرف شروع کریں، ہم نے اسم کی ساری بحث پڑھ لی ہے۔ اسم کی ساری بحث جملہ اسمیہ تک ہم نے ایک نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ جو معلومات ہیں یہ آپ کو نواز اسٹوڈیو کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائیں گی۔ سارا مٹیریل اس کا وہیں اویلیبل ہے، اور آپ یہاں سے آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کو ویڈیو میں پڑھائی بتائی جا رہی ہے، یہ آپ کے ایک ایک سبق کی تیاری کے لیے ہے کہ اگر آپ کہیں پڑھانا چاہیں، خود عربی گرامر پڑھانا چاہیں، قرآن پڑھانا چاہیں، تو آپ اس سائٹ میں سے ایک لیسن باقاعدہ سے اس کا مطالعہ کر لیں اور وہی جا کر آگے ڈیلیور کر دیں، تو یہ آپ کے لیے بہت آسان کام ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ ساری عربی گرامر کتابوں سے تو ظاہر بات ہے کتابیں بہت ہیں، آج تک بہت عربی کی کتابیں لکھی گئی، لیکن ہر استاد کا پڑھانے کا طریقہ اور ہر کتاب کا سلیبس بالکل مختلف ہے۔ تو باقی دنیا کی پڑھائی میں تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ سلیبس بھی ایک ہوتا ہے، اگر استاد نہ آئے تو سلیبس سے طالب علم فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور اگر طالب علم دیکھنا چاہے تو ایک سلیبس اس کی مدد کرتا ہے۔ چونکہ یہاں سلیبس جو ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے، اس لیے استاد کی اہمیت اپنے طور پر جاگزیں رہتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آج کے سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کا عنوان ہم نے رکھا اسم اور مصدر کا فرق۔ اسم اور مصدر کا فرق۔ اب یہ دو اصطلاحات ہیں۔ اسم کی ساری بحث اعراب سے ہوتی رہی، کسی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آئی وہ اس کا اعراب کہلایا، اور اعراب سے ہی ہم نے اس کی حالت پہچانی، وسعت پہچانی، عدد پہچانا اور جنس پہچانا۔ اس کے بعد ہم نے مرکبات بھی دیکھے۔ مصدر دیکھیے، مصدر کی تعریف میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا جس میں زمانہ نہ پایا جائے لیکن زمانہ برآمد ہو، یہ اب اس کی تعریف ہوگی۔ اب اگر پہچان کے اعتبار سے مصدر بھی تنوین، اس کا اعراب تنوین ہوتا ہے، تو پھر مصدر کا نام اسم کیوں نہیں رکھا گیا اور اسم کا نام مصدر کیوں نہیں رکھا گیا؟ بڑی بنیادی بات ہے۔ اصولی طور پر مصدر سے فعل برآمد ہوتا ہے، اور مصدر میں عموماً ہونا پایا جاتا ہے۔ پہچان کے اعتبار سے اسم کا اعراب بھی تنوین ہوتا ہے اور مصدر کا اعراب بھی تنوین ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہوئی۔ پہچان کے اعتبار سے اگر مصدر بھی اسم ہے تو پھر کیسے ہم جدا کریں؟ اور آسانی اس میں یہ ہے کہ تعریف آپ نے سنی کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو، خواہ اس کا صفاتی نام ہو، ذاتی نام ہو، تو اسم کہلاتا ہے۔ لیکن کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا جس میں زمانہ نہ پایا جائے، ہونا پایا جائے لیکن اس میں سے فعل برآمد ہو، اس کا مطلب ہے کہ اسم سے فعل برآمد نہیں ہوگا تو اسم ہی، تو فعل کیسے برآمد ہوگا؟ پھر وہ مصدر کہلائے گا۔
आसान बात समझते हैं। बस देखिए, बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है तो मोटरसाइकिल एक इसम है। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको चलाते हैं। अब ये जो चलाना है ये मस्दर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना ये मस्दर कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर ताइमा, तामन, खाना। खाने तो आप कहते हैं ये सालन भी है और ये रोटी भी है। भाई खाना ले आओ, और जब इसको आप कहते हैं खाया, तो अब ये इसमें एक फेल भी बरामद हो गया और एक काम करने वाला भी फाइल ये शामिल हुआ। फेल माजी में चलेगी बात। खाया, यहाँ ये मस्दर के तौर पर था, बज़ाहिर इसम है। जब आपने इसको कहा खाया तो ये फेल बन गया, फेल निकल आया। बहुत आसान बात। तामन से ताइमा, उसने खाया। तो इस एतबार से हमें मस्दर का अच्छी तरह पता लगा। मिसालें भी कुरान मजीद में मौजूद हैं। रिज़्क़न अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। अब इस एक आयत में देखिए कितने मस्दर इस्तेमाल हुए। अंदादन भी मस्दर के तौर पर इस्तेमाल हुआ, रिज़्क़न भी मस्दर के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ, फ़िराशन भी मस्दर के तौर पर इस्तेमाल हुआ, बिनाअन भी मस्दर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो इस एतबार से कोई भी इसम जिसको आप इस्तेमाल में ले आएंगे वो मस्दर बन जाएगा। हमारा ये एक जो पहला लेक्चर है, यानी ये जो हमारा टॉपिक है, ये इसम और फ़ेल को मिलाने वाला है। तो ये बात बहुत आसान थी, लेकिन अरबी एतबार से ये बहुत मुश्किल सबक था जिसको हमने आपके सामने इंतहाई आसान तरीके से पेश किया है। बहरहाल इसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारा लेक्चर शुरू हो जाएगा फ़ेल का। फ़ेल में जो उसकी बुनियाद है उसको हम देखते हैं। बुनियाद में हमने उसका उन्वान रखा है मादा और वज़न। मादा और वज़न। जैसे हमने इसम पढ़ाने से पहले आपको हरकत और एराब दो उन्वान बताए थे, इसी तरह सिमिलरली आप देखेंगे कि फ़ेल और इसम दोनों बैलेंस हैं आपस में। पढ़ाई के एतबार से भी मादा क्या होता है और वज़न क्या होता है। मादा मैं ये समझता हूँ और ये रॉ मटेरियल होता है। अज्ज़ाए तरकीबी आप जिसे कह रहे होते हैं, ये वो होते हैं, यानी मुश्तरक हरूफ को आप मादा कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हिंसों में भी आप देख रहे होते हैं कि कुछ हिंसे मुश्तरक होते हैं, वो उसका औसत निकल आता है, हम उनको ये कहते हैं औसतन ये हैं। तो ये मादा वो चीज़ होती है जो अज्ज़ाए तरकीबी होती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें इकट्ठी रखने के बाद उसका मादा निकल सकता है, जिसका रॉ मटेरियल क्या था। आज यकीनी बात है, ये तो बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है कि आप ये किसी से सवाल करें मादा बताओ, तो किस चीज़ का मादा बताओ। कोई चीज़ तो सामने लेके आओ ना कि हम उसका मादा आपको बताएं। बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक की पड़ी हुई हैं, हाँ जी, जग पड़ा हुआ है, एक गिलास पड़ा हुआ है, एक लोटा पड़ा हुआ है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, टब पड़ा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं किस चीज़ से ये बन के आया है भाई, तो आप कहेंगे प्लास्टिक के दाने से ये बन के आया। ये कुर्सी पड़ी हुई है। तो इसी तरह शीशे की चीज़ें देख लें, स्टील की चीज़ें आप देखें, लोहे की चीज़ें आप देखें, प्लास्टिक की चीज़ें आप देखें, तो उनका एक रॉ मटेरियल होता है, हम उसको मादा कहते हैं।
علم کے اعتبار سے جب ہم را مٹیریل میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھیے یہ علم ہے اور علم سے لفظ نکلا ہے معلوم، معلوم نکلا ہے معلم، معلم سے پھر علامہ۔ اب یہ بالکل یہ پڑھائی جو ہے یہ کچھ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں عمل، عمل سے معمول، عملیات، اور بھی آپ الفاظ نکال سکتے ہیں، اعمال، اعمال نکال سکتے ہیں۔ اب اگر ان حروف کے بارے میں ہم دیکھیں تو ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین اور لام اور میم ہوگا۔ زائد ترکیبی میں ہم دیکھیں اس لفظ میں بھی وہی ہے، اس میں بھی وہی ہے، اس میں بھی وہی ہے، عین لام میم۔ اور اس میں دیکھیں تو ہم عین، میم اور لام یہ ہمارا نکلے گا۔ تو اب ہمیں یہ مادہ کی تعریف سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلی جو تعریف ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ذخیرہ الفاظ میں مشترک حروف کا نام مادہ ہوتا ہے۔ ایک تو بات آسان سمجھ آئی، اگر ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس موجود نہ ہو تو ہم کیسے اس کا مادہ نکالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حروف جو مادہ کے حروف ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ پڑھے بھی الگ الگ ہی جاتے ہیں، عین لام میم، عین میم لام۔ دوسری بات ہماری یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ بے معنی ہوتے ہیں۔ عین لام میم سے آپ کیا معنی نکال رہے ہوں گے؟ اسی طرح چوتھی بات اس میں جو اہم ترین ہے کہ ذخیرہ الفاظ میں وہ اپنی ترتیب کو بحال رکھتے ہیں۔ ترتیب کے بغیر بات نہیں آتی۔ دیکھیے آپ حروف تو وہی ہیں، عین میم لام کہیں یا عین لام میم کہیں، حروف تو وہی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے اور ایک مثال دیکھتے ہیں، شرک کی مثال دیکھ لیجئے، اور یہ آپ شکر کی مثال دیکھ لیجئے۔ حروف تو وہی ہیں لیکن ترتیب کے اعتبار سے اپنی ترتیب کو وہ بحال رکھیں گے۔ تو مادہ کی تعریف ہمارے سامنے آئی۔ اسی طرح جب ہم وزن کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، وزن تو ہم باٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، باٹ۔ اس کی یوں مثال سمجھتے ہیں، مادہ کی تعریف میں ایک تو لفظ ہوتا ہے بامانی ایک، اور دوسری بات ہوتی ہے وہ پڑھا جانے والا۔ اسی طرح اگر ہم علم کو دیکھیں یا ہم فعل کو دیکھیں، عربی دانوں نے فعل کے بارے میں فا، عین اور لام، فا، عین، لام یہ اس کا مادہ ہوا۔ اب فعلہ کو ایک پیٹرن بنایا ہے فعل کے پڑھانے کے لیے، کام کے حوالے سے بھی آسان ہو جاتی ہے بات، لیکن یہ اب پڑھا بھی جائے گا اور یہ بامانی بھی ہوگا۔ اب یہ ایک سٹینڈرڈ بھی ہوگا، وزن بھی ہوگا، پیمانہ بھی ہوگا فعل کے اعتبار سے، یہ ایک بنیاد بھی ہوگی۔ میں اس بنیاد کو یوں آپ کے سامنے رکھوں، ایک شخص ہے وہ کسی دکان پہ گیا ہے، اس نے کہا 1 کلو آلو چاہیے، تو دکاندار نے کچھ پیاز پیچھے رکھے، تولنا شروع ہو گیا۔ کوئی عقل مند آدمی اس کو نہیں لا سکتا، بھائی ہمیں کیا پتا آپ نے کتنے پیاز رکھے ہیں، ہمیں تو آلو 1 کلو چاہیے۔ ہمارے سامنے وہ جو پیاز رکھے ہیں اس کو پہلے ایک سٹینڈرڈ پیمانہ وزن یا باٹ یا ایک جسے آپ پنجابی میں وٹا کہہ رہے ہوتے ہیں، 1 سیر کا وٹا، 1 کلو کا وٹا، وہ رکھو، پہلے پیاز ہمارے سامنے تولو، پھر ہم مانیں گے یہ۔ تو اس بنیاد پر وزن ایک ایسا پیمانہ ہوتا ہے جو فعل کو پڑھانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات، ہمارے سامنے سمجھ آئی ہے یہ بات کہ فعل ایک پیمانہ ہے۔ اگر میں اس کو ایک اور نام دے دوں وہ اور آسان ہوگا۔ اب ہمارے سامنے یہ ایک شکل بن کے آ گئی ہے۔ پہلے ایک مادہ تھا، را مٹیریل تھا، اب ہمارے سامنے اس سے ایک کرسی بن کے آ گئی ہے۔ اب شکل بنی ہے، شیپ بنی ہے، تو پھر ہم اس کا نام رکھیں گے۔ منطقی بات تو یہی ہے۔ تو اب تک ہم نے آپ کے سامنے مادہ اور وزن کی تعریفیں رکھی ہیں اور اس کی کچھ
ایک دو مثالیں بھی دی ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح اس کی فعل کی بنیاد سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیے، اگر میں فعل کی طرف جاؤں تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں فعل کی تعریف آپ کو بتاؤں گا۔ ہم نے اسی طرح حرکت اور اعراب بیان کرنے کے بعد اسم کی تعریف بیان کی تھی۔ اب فعل کی تعریف سنیے تو یہ بہت آسان آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا جس میں زمانہ پایا جائے۔ زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن عربی میں حال اور مستقبل ایک ہی جگہ پر پڑھا دیا جاتا ہے اور اس کو مضارع کہتے ہیں۔ فعل ماضی اور حال اور مستقبل اس کو ہم کہتے ہیں یہ مضارع ہے۔ اب اس کی بھی حکمت ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ کیا یہ دو زمانے ایک جگہ پر پڑھانے کی منطق کیا ہے؟ تو میں جو سمجھا ہوں آپ کے سامنے رکھوں کہ انسان کا حال کوئی نہیں ہے۔ اب جو آگے آنے والا میرا لمحہ ہے وہ میرا ابھی مستقبل ہے، اور جو میرا گزر چکا وہ لمحہ وہ ماضی بن گیا۔ اس لیے پرانے دور کی بات حال میں گزری تو وہ ماضی بن گیا، اور اس میں حال کا تو ذکر اب بہت کم ہی رہ گیا، لیکن قرآن مجید نے اس کو جیسے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی تمہیں اس بات کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ تمہارا حال کیسا گزر رہا ہے۔ وہ حال ہی تو ایک نامہ مال بنتا جا رہا ہے، تو یہ مستقبل میں ماضی مستقبل جو ہے وہ فوراً ماضی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک حکمت تھی۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنے والا، دو زمانوں کو بھی اکٹھا کر دیا گیا ہے اس اعتبار سے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کی تعریف اور اس کی پہچان کے اعتبار سے تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن فعل کی تعریف ہم نے کی ہے، کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا جس میں زمانہ پایا جائے۔ یہ پہلی تعریف تھی، لیکن اس میں دوسرے نمبر پر آئے گی کہ فعل نمبر 2، فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم نے فاعلی حالت کو نے سے پہچانا ہے، ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، نے والی حالت میں ہوتا ہے۔ دیکھیے تیسری بات کیا ہے، اور وہ اور اہم ہوگی اس اعتبار سے کہ فعل میں کام کرنے والا موجود ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کام خود بخود سرزد نہیں ہوتا۔ بڑی بنیادی بات ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے انسان نیک اور متقی پرہیزگار بن جائیں تو یہ نظام خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ہے ہماری خام خیالی۔ کوئی فعل خود بخود تو سرزد ہوتا نہیں، کام کرنے والے سے سرزد ہوتا ہے، تو خود بخود کیسے ہو جائے گا؟ اب یہ اس کی تیسری تعریف میں یہ بات موجود تھی۔ چونکہ یہ خود بخود نہیں سرزد ہوتا، کام کرنے والا اس میں موجود ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کا نام رکھتے ہیں چوتھے نمبر پر، یہ ہوگا ماضی معروف۔ اور پانچویں بات اس میں یہ شامل ہو جائے گی کہ کوئی بھی تین حرف سے بننے والا کوئی بھی تین حرف، وہ ثلاثی مجرد جسے آپ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ
فعل ماضی میں ہوگا. یہ بات ہوگی. اب ہم نے فعل کی تعریف میں ان باتوں کو مستحضر کر لیا ہے. فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوگا. فعل خود بخود سرزد نہیں ہوتا، کام کرنے والا اس میں موجود ہوتا ہے. چونکہ کام کرنے والا موجود ہوتا ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں ماضی معروف. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تین حرفی جو لفظ بن کے آتا ہے، فعل بن کے آتا ہے، وہ ہمیشہ فعل ماضی میں ہوتا ہے. تو اب یہ اس کی تعریف ہم نے دیکھی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں. ہم اس کو کیسے پہچانیں. مادہ بھی ہمارے سامنے آیا، اس کے بعد ہم نے ایک شکل بھی بنائی. ہم نے فعل کی تعریف تو پڑھ لی، لیکن ہم اس کو پہچانیں کیسے. پہچاننے کے لیے ہمیں اس کا نام رکھنا ہوگا، اس شکل کا نام رکھنا ہوگا، تبھی تو ہم کسی کو پہچان سکیں گے. اگر ہم اس کا نام نہیں رکھتے تو کیا پہچانیں گے. جیسے اسم کے بارے میں تو نام رکھنا آسان تھا ہمارے لیے. اسم مانوس تھا. ہم نے کہا یہ اسم ہے، صالحون اسم ہے، کافرون اسم ہے، نام رکھا ہے. ہم نے اس کا نام گراف سے بھی نکال لیا. اسی طرح اب ہم اس فعل کا نام سیکھتے ہیں. نام کیسے بنے گا. دیکھیے اس نام کو عام طور پر جو مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صیغہ. صیغہ اس جو شکل بنتی ہے اس کے نام کو عربی میں یا اردو میں صیغہ کہتے ہیں. بس صیغہ ہی کہتے ہیں. ہاں جی، اس کا یہ صیغہ ہے. بھائی صیغہ بنتا کیسے ہے؟ کیسے آپ اس کو پروڈکٹ کیسے کریں گے؟ کیسے نام رکھیں گے؟ پھر جاتے رہیں گے. بچے کا نام رکھنا تو ڈکشنریوں میں جا رہے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نام کیسے رکھے بھائی اس چیز کا. اب فعل کا نام کیسے رکھیں، اس کو ہم نے کہا صیغہ ہے.